اس کی حصہ، اس میں 31 نمبر مکتوب ہے، جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں اور روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ صفین سے واپسی پر حاضرین کے مقام پر جناب امیر نے ایسے رکے ہیں تو اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے نام، بیٹا بھی مشخص نہیں ہے، اور یہاں جناب امیر نے اپنا نام بھی کہا من ولد الی مولود۔ یہ عنوان اس لیے ہے کہ جس لیے ہم نے اس کو انتخاب کیا تھا کہ چند منٹ ہفتے میں نہج البلاغہ کی خدمت میں جانے کا شرف حاصل ہو جائے، چونکہ ہم جتنے ہیں ان میں سے ایک عنوان کے ساتھ اس وقت متصف ہیں، بعض ایسے ہوں گے جو ابھی جہاں بیٹھے ہیں دونوں عنوان اس پر آتے ہیں، والد بھی ہیں اور مولود بھی ہیں۔ جن کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں وہ صرف والد ہیں، اب مولود والا عنوان نہیں ہے، تو مبتلا بہ ہے، اور والد اور مولود کے ضمن میں اصل میں اس دنیا میں رہنے والے جتنے عناوین ہیں، بیٹی اور ماں ہو سکتا ہے، زوجہ اور شوہر ہو سکتے ہیں، یہ جو ایک تو شناخت ادا کی گئی ہے اس میں وہ حصہ گزر گیا ہے، پھر آپ نہج البلاغہ کا ایڈریس دے دیے کہ اس کو ایک دفعہ دیکھیں۔ من الوالد الفان، وہ والد جو ایسے فنا کی ضد میں ہے، یعنی فنا پیچھے پیچھے ہے جس کے۔ عربی زبان میں ایک اب جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جتنا عمل مشکل ہوتا ہے تلخ ہوتا ہے اتنی اس کی جزا افضل الاعمال احمدھا۔ یہ جو اب بھی حوزہ علمیہ قوم میں چھٹی ہوتی ہے جمعرات کی، نجف میں بھی ہوتی ہے جمعرات کی چھٹی، یہ ہمارے حوزہ نجف اور کاظمین ان کی ایجاد کردہ ہے۔ یہ لوگ جمعرات والے دن پیدل چلتے تھے کربلا آنے کے لیے، ان طالب علموں کی ہوئی بات اثر رکھتی تھی، اور ان کی وجہ سے ہی ابھی تشیع جس حال میں موجود ہے نا، یہ وہ علماء تھے۔ میں افضل الاعمال احمدھا کی یعنی بتانا چاہتا تھا کہ صبح چلنا، رات کو آ کے حرم میں رہنا، جو سارا دن چلا ہوا ہو نا پیدل بندہ صحرا میں، اس کو پھر نیند جلدی آتی ہے، رات کام ہوتے ہیں بعض، دن کے وہ نہیں ہوتے۔ دن میں دولت تو کمائی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو منانے کا وقت رات کا ہے، تو پھر اللہ کو منانے کے لیے جو جگہ روایات نے بتائی ہے وہ ذریعہ مقدس ہے، جو قتیل عبرات ہے، جس کا عنوان یہ عبرات عبر عبور سے ہے، یعنی جب آنسو یہاں سے کراس ہو جائیں، یعنی بہتے ہوئے آنسوؤں کا جو شہید ہے، جاری آنسوؤں کا جو مقتول ہے۔ یہ خصوصیت ہے تمام انبیاء اور ائمہ میں سے 3 خصوصیات ایسی ہیں جو یعنی ان کی ہیں، اجابت و دعا تحت قبۃ، حتماً جتنا گناہ گار ہو اس کے قبہ کے نیچے دعا مستجاب ہے۔ الشفاء فی تربتہ، اب ختم المرسلین کی تربت کی خاک اٹھا کر کھا نہیں سکتے، حرام ہے کھانا، کیونکہ مٹی ہے اور مٹی کھانا۔
یہ جو مٹی شفا ہے یہ صرف کربلا کی ہے. والامامۃ فی ولدہ، امام حسین کے بعد جتنے ائمہ ہیں وہ ولد نسل امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی. تو میں آپ کا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جمعے کو پھر جمعے کے بعد لمبا جمعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بٹھا دیا. تو وہ علماء جو آتے تھے کاظمین سے اور نجف سے کربلا، ان کے بعض کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب چلتے تھے تو پاؤں میں جوتے نہیں ڈالتے تھے، ننگے پاؤں. اور آج کل تو پھر روڈ بن گئے ہیں، وہ زمانہ جب ہوتا تو ان کے جب کربلا میں پہنچتے تھے تو پاؤں زخمی ہوتے تھے. جب وضو کرتے ہوئے زخمی پاؤں آبلے بڑے ہوئے جب دھو رہے ہوتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ آنا ہی تھا، پیدل آنا تھا تو پھر جوتے پہنے ہوئے ہوتے، تو اب آپ کے ساتھ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی دشواری زیادہ ہوگی نا اتنے ہی درجات بھی زیادہ ہوں گے. تو انشاءاللہ جمعے کے بعد جو ہے نا اکثر کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں کہ وہ جو ہے بس ترجمہ کرتے ہیں جو پہلے جو اس کے متعلق باتیں ہیں وہ اگر کرتا رہے بندہ تو نہج البلاغہ کا یہ ہمارا کوئی کلام نہیں ہے، کمال نہیں ہے. اس نہج البلاغہ میں دقت اتنی ہے، یہ اتنا عمیق اور دقیق ہے کہ ایک ایک سطر پر جو لائق اور حاذق اساتذہ ہیں وہ کئی کئی مہینے پڑھائیں. اور اب ہماری شومی قسمت ہے کہ حوضوں میں بھی نصاب میں نہیں ہے نہج البلاغہ، اور سکولوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب وہ کیا جو عمومی نصاب بنا ہے اس کا کیا نام رکھا گیا تھا کہ سب کے لیے جو ہے، تو سب کے لیے جب ہے تو جناب امیر تو سنیوں کے بھی ہیں شیعوں کے بھی ہیں. ان کا نہج البلاغہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات اگر لکھ دیے جاتے، جہاں خالد بن ولید کا اگر تذکرہ ہے اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے ایک صحابی کو قتل کیا ہے اور پہلی رات اس مقتول کی زوجہ کے ساتھ، اس کا نصاب میں تذکرہ ہے اور نہج البلاغہ کا نہیں ہے. یہ ہم نے خود اب کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچیوں کو ان سے آشنا کریں، یہ اس پر زور لگائیں آپ جدیت. اس لیے عرض کر دوں ان کلمات کو پڑھتے ہوئے جو میں نے ایک بہت تکرارن بات کی اور پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا اور پھر اس میں ٹائم زیادہ لگ گیا تھا. مناجات کی بھی بات کی ہے خطبے میں کہ وہاں سے ہمیں اپنی اور دنیا کی شناخت بھی ملتی ہے. اگر ہم تھوڑی دقت کریں تو جب دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں نا ارحم من لا یملک الا الدعاء، یہاں دعا تو ہے ہی صحیح لیکن کچھ شناخت بھی ہے کہ میں کون ہوں. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میرے اللہ اس پر رحم کر جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے.
یہ علی کہہ رہے ہیں اپنی حکمرانی کے دور میں۔ اس کو اگر آدمی سمجھ کے پڑھ لے کہ میرے پاس اگر ہے تو یہ داد و فریاد ہے، میرے اگر بس میں ہے تو گڑ گڑانا ہے، چیخنا ہے، پکارنا ہے، اپنی غربت کا رونا رونا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے پاس لینے کے لیے۔ دنیا کی شناخت نہج البلاغہ میں بڑی، اور اس پر پی ایچ ڈی کے اب مقالہ جات کئی لکھے گئے ہیں دنیا جناب امیر کی نظر میں، بڑا ایک لحاظ سے مشکل بھی ہے سبجیکٹ کے، کہیں جناب امیر دنیا کی مذمت اسی طرح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک بندہ آیا اس نے جناب امیر کے پاس ہی آیا یہی شکایت کرتے ہوئے کہ دنیا زمانہ یہ وہ، تو جناب امیر نے اس کی مذمت کی کہ تو جو اللہ نے خلق کی ہے اس کا شکوہ کر رہا ہے، یہ دنیا سے اگر تیری مراد زمین آسمان درخت چرند پرند ہیں تو پھر دنیا کی جناب امیر نے وہیں تعریف کی کہ یہ متجر اولیاء ہے، یہ دنیا تو ہے جس سے جتنے اولیاء خدا نے انہوں نے دنیا سے ہی تو سب کچھ کمایا ہے، جتنے ولی اللہ بنے ہیں، آکسیجن ان کے بدن کو ضرورت تھی، خوراک تھی، پانی تھا، ماں تھی، والد تھا، والدہ تھی، یہ سارے کس میں پیدا ہوئے ہیں؟ اگر یہ دنیا ہی نہ ہوتی، یہ دنیا مسجد ملائکہ ہے، مسجد اولیاء ہے، جہاں عیسیٰ نے مریم جیسوں نے سجدے کیے ہیں، کیوں اس کی تو وہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا اپنا گناہ وہ کسی اور پر بڑی ویسے علمی لحاظ سے بال سے باریک بھی ہے نہج البلاغہ میں دنیا کی شناخت نا، ایک طرف سے مذموم ہے ایک طرف سے ممدوح ہے، تو پھر مذموم کون سی ہے ممدوح کون سی ہے؟ یہ ایک بہرحال ایک میں نقطہ نا وہ جو اس کو پڑھتے ہوئے نا یہ کلام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کا درد رکھتا ہے، اور جناب امیر نے اس کو دہرایا اس میں کہ بیٹے میں نے یہ جو حوادث سے جنگ صفین کے انہوں نے مجھ پر ایک اثر کیا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے ایک علی جیسا باجد انسان جس کا کوئی کام، کوئی سانس، کوئی لمحہ رات کا دن کا ایسا نہیں ہے جو غیر جدی ہو، جد کا پتہ نہیں معنی اردو میں، اردو بھی اب ہمارے بچوں کو نہیں آتی، وہ بھی لے لی گئی ہے، سیریس پن ایک جو ہوتا ہے نا سیریس پن، یہ بہت ضروری ہے زندگی میں، اس کے جدیت کے مقابلے میں نا یہ نہیں ہوتا ہے جو ہر کام کو ہر وقت وہ اس نے مزاح میں لیا ہوا ہے، سیریس نہیں ہے، یہ بھی نہج البلاغہ تعلیمات ہیں کہ مزاح بھی ہونا چاہیے آدمی کو کھلے چہرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایسے بیٹھنا چاہیے کہ بچے کھول کے اپنا اظہار کریں، لیکن ہر بات میں ہر مقام پر ہر بعض ہوتے ہیں نا، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ ان کی اولاد کہہ رہی ہے کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے والدہ ان کی منخوہ ہے، ان کی زوجہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ جب تک ہم سامنے مطلب ان کا اپنے وہ مطلب سلیپنگ روم میں نہیں جاتے، اور وہاں بھی مطلب مکمل لباس میں ہوتے ہیں،
اب لباس لاہوریوں کا، میں لاہوری ایسے نا، میں لاہوریوں کا مخالف نہیں ہوں. اب ٹراؤزر پہنا ہوا ہے بزرگ، جو گھر میں بزرگ ہے نا، جن میں سے جنہیں صرف اریانی کر وہ نہیں نظر، باقی سب کچھ، بہن بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے آگے. پھر وہ جو اولاد ہے وہ یوں دیکھتی ہے کہ ظاہر بہن بیٹیوں کے ساتھ اتنا حیا ہوتا ہے، تو وہ پھر ان بچوں کو، وہ کہہ رہے تھے درس میں کہ یعنی جو ہے حتیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، چھوٹے بچے کے ساتھ مذاق میں. کبھی اپنی بیوی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں، گر جائیں گے اس کی نظروں سے. یہ آج عام شکوہ ہے نا. ایک تو مغرب نے ان عورت کو حقوق دلوائے ہیں، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں کہ ایک نیکی کیا ہے مغرب نے، عورت کو حقوق دلوائے ہیں کہ آپ کپڑے اتار دو. اور اکثر جو یعنی ہے شوہروں کو شکرا کہ میری عزت نہیں بیوی کے. آپ یہ دیکھیں کہ جس دن سے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ نے کتنے کام کیے ہیں جو عزیز لوگوں کے کام ہیں، عزت والوں کے. مکان چھوٹا ہونا اس کی وجہ سے بیوی کی نظروں میں نہیں گرتے، یہ ذہن میں رکھے. سادہ غذا کی وجہ سے نہیں گرتے. گرنا ہوتا تو پیغمبر خدیجہ کی نظر میں گر گئے ہوتے جب شیب ابی طالب میں تھے. نہیں ہے یہ عورت. جی اس عورت کو سکول اور یونیورسٹی نے بگاڑ دیا ہے. وہ جو یعنی مکان، سونا چاندی، وہ منہ کھول کر جب آپ کے گھر میں آتی ہے، نہ لے آئیں اپنے بچوں کے لیے ایسی زوجہ جس کے معیارات یوں ہوں. نہ قتل کریں اپنی اولاد کو دنیا دار لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر کے جس کا معیار سونا چاندی اور پوسٹ ہو. لیکن ایک وجہ کر رہا ہوں کہ یعنی سیریس پن نہیں ہوتا ہمارے اندر. مثلا لباس جتنا ہے، کوئی یعنی بڑا قیمتی لباس نہیں، جو صاف ستھرا لباس، بو نہ آ رہی ہو، مسواک نہیں کرتے، یہ مستحبات ہیں، ان کا ثواب ہے. آپ اس نیت سے صرف خوشبو لگائیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا میرے گھر والے جو ہیں ان کو اذیت نہ ہو، ثواب ہے. لگا کے سو جائیں، اس کا ثواب لگتا. کپڑے صاف رکھیں. جو سبک اور ہلکا لباس ہے نہ پہننا ہے. بے شک آپ کا یعنی پردہ نہیں ہے آپ کی زوجہ سے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہر وقت کچھا پہن کے گھر میں پھر رہے ہو. اس سے سبکی ہوتی ہے، اس سے گر جاتا ہے انسان. سیریس پن اس کو چوٹ لگتی ہے. اچھا جناب امیر فرما رہے ہیں کہ مجھے یعنی اس جنگ صفین نے ایک اور میری جدیت میں اور اپنی طرف توجہ کرنے میں اضافہ کیا ہے کہ میں لوگوں کے معاملات کی بجائے اپنی طرف یوں نہیں ہے کہ پہلے متوجہ نہیں تھے. علی ہے جی، چونکہ ہمارے لیے کہا، جن میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے حادثات آپ کو دنیا میں پیش آتے ہیں جو آپ کی جدیت میں بڑا اضافہ کرتے ہیں. آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن فوراً پھر اسی میلے والے ماحول میں چلے جاتے ہیں. تو وہ نقطے جو آپ کو دنیا آپ کی آنکھ کا آپریشن کر کے آپ کو حقائق دکھاتی ہے نا، دوستیاں یہ ہیں، وڈیروں کی خوشامد یہ ہے. جن چیزوں کے پیچھے آپ پھر رہے ہو ابن ملجم اور عمر ابن سعد کی طرف، ان کی حقیقت یہ ہے. کبھی کبھی بعض تجربات انسان کو بڑا بتا دیتے ہیں کہ جن تعلقات
کی وجہ سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے، وہ تعلقات کتنے ہیں؟ بس جی خود اولاد. بعض دوست آ کے بتاتے ہیں کہ یعنی جو ہے نا اتنی میں شوق اور غربت اور پتہ نہیں کہیں سے قرض مانگ کے ان چیز لے گیا ہوں کہ چلو میرے نا بیٹی اور بیٹے کے نا چہرے پر نا میں تھوڑی خوشی دیکھوں. جو بگڑا ہوا بیٹا اور بیٹی ہے، اس باپ کی جیسے نا کمر ہی ٹوٹ گئی جب ماتھے پر بل دیکھا ہے. یہ تو ان جیسا نہیں ہے جیسا میں کالج میں دیکھ کے آئی ہوں یا دیکھ کے آیا ہوں. بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ خود جس اولاد کے لیے مجھے حلال و حرام میں نہیں خدا کا بھئی ان کا بن جائے ان کا بن جائے، یہ کیا ہے میرے لیے. ایک سنایا تھا نا، وہ میں نے پڑھا تھا یہ نصاب کی کتابوں میں نا جو بکس ہوتی ہیں ٹیکسٹ بکس، مجھے اب یاد نہیں، شاید ایف اے میں یا اس وقت کی تھا، ایک سمری تھی. اس تو رائٹر جیسے مزاحیہ رائٹر ہوتے ہیں نا اس طرح کا اس نے لکھا ہوا تھا، لیکن مجھے بڑے یاد رہتا ہے کہ انگریز کی تھی نا کہ انگریز معمول سے شراب پی کے سوتے ہیں. یہ خدا کا کار ہے ان پر، جو ذکر خدا سے دل خالی ہے نا اس کو پیسے اور زمین اور کوٹھی اور کار اور وہ سکون نہیں دے سکتے. وہ کھویا ہوا سکون، جس کا سکون کھویا ہوا ہے وہ نیند کیسے آئے گی اس کو؟ وہ اس کو پلٹانے کے لیے پھر اس دماغ جس طرح مرغی کے بچے کو بچے سے جدا کریں، ماں سے جدا کریں تو وہ چیختا ہے، اس چیختے ہوئے کہ پھر وہ منہ میں زہر ڈال دیتے ہیں کہ اس کی آواز آنا. یہ ضمیر کا منہ بند کرتے ہیں شراب کثرت سے پی کے، کہ وہ جو اندر سے ملامت کر رہا ہے نا ہور والا ضمیر، وہ خاموش ہو جائے. اور بھی اگر اس وقت شراب پی لیتا پھر نہیں آ سکتا تھا. تو کہتے ہیں وہ جن امیر آدمی تھا، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو نا ایک بڑا گھر بنا کے اس میں رکھا ہوا تھا. تو وہ کہیں لیٹ پی اور زیادہ پی بیٹھا تو صبح 8 بجے نا بادل ناخواستہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ اے بابا جتنے تک مردہ نہیں اس کو یار یہ ایک انڈا جو ہے نا ہاف فرائی کر کے ڈالنا ہے، اللہ کرے مر جائے گا پھر یہ زحمت ٹل جائے گی. تو 8 بجے باری لگی ہوئی تھی کہ آج فلاں بیٹی، آج فلاں بیٹا، آج فلاں بیٹا نا دے گا ناشتہ. تو وہ 8 بجے گئے تو اس نے کہیں زیادہ پی تھی یا لیٹ پی تھی، بہرحال اس کا منہ کھلا ہوا تھا، مکھیاں اندر جا رہی تھیں. علیحدہ کمرہ تھا بابا جی کا، جیسے ہمارے بھی آج کل جو پڑھے لکھے اولاد ہے وہ بابا کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دے. تو وہ بیٹی تھی، اس نے جب دیکھا کہ الحمدللہ جو ہے روز ناشتہ بنانے کی زحمت، تو اب دیہاتوں میں میں یعنی جو ہے نا ایف اے تک میں رہا ہوں، بڑی وہاں کی جو بعض اقدار تھی نا، ان پڑھ لوگ تھے دیہاتوں کے. ان ان پڑھ بیٹیوں کے دل میں جو باپ کا احترام ہوتا تھا نا، یعنی وہ ویڈیو نہیں بنی ہوئی، کہیں آپ نے بزرگوں نے دیکھے ہو نا وہ منظر، جب بیٹی جس دن گھر سے جا رہی ہوتی تھی نا الوداع ہو کے، جب اس کی ڈولی پنجابی میں اٹھتی تھی، ایک منظر دیکھنے والا ہوتا تھا. یعنی شادی جو نا ایسے مجلس عزا میں تبدیل ہو جاتی تھی، ہر آنکھ گریاں ہوتی تھی اس منظر کو دیکھ کر، جب بیٹی اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے اس سے، بڑا دیکھنے والا منظر ہوتا تھا، بڑی معنویت ہوتی تھی اس میں. اب میں لاہور میں شادیوں میں جاتا ہوں وہ اچھا
وہ بیٹی جب دیکھا نا کہ باپ تو مرا پڑا ہے، اس نے نظریں لگائی ہوئی تھیں بھائی یہ گھڑیال جو کھڑا ہے یہ بڑا قیمتی ہے، یہ جو انگوٹھی بابے نے پہنی ہوئی ہے، یہ جو تکیہ پڑا ہے، یہ جو مطلب ہے صوفہ پڑا ہے، اس نے کہا کہ اب میں اعلان کرتی ہوں تو وہ تو سارے آئیں گے تو یہ ایک ایک چیز سارے لے جائیں گے، مجھے پتہ نہیں۔ اس نے پہلے جلدی جلدی نا وہ جو گھڑی اتار لی ہاتھ سے اور اوپر جو لگی ہوئی تھی دیوار پر وہ اٹھا کے لے گئی، تو پھر بتایا۔ وہ دوسری جب آئی نے تو وہ دوڑتی ہوئی آئے بھائی بھائیوں کے سامنے، وہ نا کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جب تیسرا آیا تو وہ نیچے جو قالین پڑی تھی نا جس پہ بابا سویا ہوا تھا، اس نے وہ ایسے کھینچ لی، اتنے تک بابا جی کو ہوش آ گیا۔ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی یہ کہاں میں آ گیا ہوں، کمرہ نیچے وہ کدھر۔ اٹھے والد صاحب جن گئے نا پہلی بیٹی کے کمرے میں تو وہاں گھڑی لگ کھڑی تھی، دوسرے بیٹے کے گھر میں گئے تو ادھر صوفہ پڑا تھا، تیسرے کے گھر ادھر قالین پڑی تھی۔ ماشاءاللہ ساری زندگی دن رات ایک کیا میں نے، یہی ان کے لیے۔ ابھی تو میں پڑا ہوا تھا ادھر، ایسے مجھے ادھر اٹھا کے پھینک تو آتے تو پھر اٹھا ہی لینے تھی۔ تو بعض جو وقائع ہے نا دنیا، اس کا ایک درس یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے دنیا کا کوئی یعنی چیز خود بغیر استاد کے کتاب کے واضح ہوتی ہے تو فوراً اس بات کو اپنی جا کے بیٹوں کے ساتھ میٹنگ کیا کریں۔ بلکہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ ایک یہ روٹین بنا لیں کہ سونے سے پہلے ایک نشست 5-10 منٹ کی ہو جس میں ایک آیت پڑھ دی، ایک نہج البلاغہ کا فرمان پڑھ دیا۔ ہاں بیٹی ان کے ساتھ جن قرب رکھے، خصوصاً جوان اولاد کے ساتھ، خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ۔ جب وہ دیکھتی ہے نا کہ باپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے تو وہ پھر بیٹی کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے کوئی جو ہے نا درد یا دکھ یا ضرورت یا احتیاج وہ سنے۔ جب اس کو گھر میں ایسا ماحول نہیں ملتا تو وہ پھر گھر سے باہر تلاش کرتی ہیں کوئی مونس۔ اچھا جناب امیر فرما رہے ہیں کہ مجھ پر کچھ چیزیں عیاں ہوئی ہیں اور میری توجہ اپنی طرف زیادہ ہوئی ہے، اور تو چونکہ میرا جز ہے اور بلکہ میرا کل ہے، میری جان ہے، تجھ پر اگر ضرب لگے تو وہ میری جان پر ہے، تیری موت میری موت ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں اب میرے ذہن میں ہیں یہ آپ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، یہ منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بات آج صرف ترجمہ کرنا تھا، منتقل کرنے میں اب آپ فوکس اگر دیکھیں نا ایک چیز جس پہ ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ بیٹا فلاں سکول میں پڑھنا، فلاں ٹیچر کے پاس پڑھنا، فلاں سبجیکٹ منتخب کرنا، فلاں پارٹی کو جوائن کرنا، فلاں خاندان میں شادی کرنا، یہ عموماً ہم اپنے بچوں کو یہ بہت مرتے وقت تک بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی اولاد کے بار ہے، پارٹی بار، ڈگری بار، کالج بار، پتہ نہیں جس کالج کا آپ خواہش رکھتے ہیں اس کی فیس اس کے پاس ہوگی نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہر باپ ہر بیٹے کو جہاں ہے جیسا ہے جس حالت میں ہے وہ ہے بیٹے کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کی پرواز کا سامان ایک ڈگری ہے، سبجیکٹ ہے، پارٹی ہے، سسرال ہے، دوست ہے، ملک ہے، کس ملک میں جا کے یہ چیزیں بعض اوقات آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بیٹے نے آپ کی بات مان لی ہے لیکن امریکہ کی زندگی وہ کیسے جائے، اس کے پاس ویزے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، اس کالج میں کیسے داخلہ لے، اس کی فیس ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس سبجیکٹ کو کیسے انتظار کر، وہ دماغ ہی نہیں اس سبجیکٹ میں اس کا چلتا۔
لیکن اگر آپ کہیں کہ ذلت پذیر نہ بننا میرے بیٹے، حیا کو اپنے ہاتھ سے نہیں دینا میرے بیٹے، صبر کو اپنا بستر اور بچھونا بنانا میرے بیٹے۔ یہ کوئی بیٹا آپ کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں بابا یہ مہنگا ہے میں خرید نہیں سکتا؟ حیا، صبر، تصبر کا لفظ یہاں نا استعمال کیا، تصبر یعنی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ جناب امیر، اس میں نے بات کی تھی کہ دنیا کی شناخت بھی ہے۔ جناب امیر اپنے بیٹے کو جب بات کر رہے ہیں تو اس سے دنیا کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ یہ بھول جاؤ، یہ غلط ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی آپ یوں کرو یوں کرو یوں کرو تو سٹیبل ہو جائیں گے آپ۔ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں نا، یہ کوئی چیز، کوئی سبجیکٹ، کوئی ملک، اب یو ایس اے میں جا رہے ہیں کہ یہاں حالات جاب بزنس نہیں ہے، ادھر جا کے جہاں میں نکاح پڑھنے گیا ایک خاندان، وہ جب ادھر گیا تو پتہ چلا جو ہی ملتا تھا نا، میں یو ایس اے میں ہوں، داڑھی منائی ہوئی، دانت گرے ہوئے، کسی کا وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا اس کو، میں بھی یو ایس اے سے آیا ہوں، تو ساری زندگی ان کی نا یو ایس اے تو آسٹریلیا تو ادھر ہی تقسیم تھی۔ تو جب پھر میں ڈراپ کرنے آیا نا ان سے جو تھوڑا یعنی زیادہ امیر تھا، تو میں نے کہا کہ یعنی کیا یہ جو پریشانیاں ہیں پاکستان کی وہاں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا مولانا آپ کو میں کیا بتاؤں، وہ کہیں دبئی اور ادھر رہتا تھا، کہ ایک دینار کے لیے کئی کئی میل چلا ہوں اور وہ ذلتیں برداشت کی ہیں کہ اگر انسان کوئی ہوتا مر جاتا وہ ذلت برداشت نہ کرتا۔ بیر جو جاتے ہیں نا، جو ایسے نہ سمجھے کہ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جناب امیر اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امید چھوڑ دے دنیا سے کہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ نہ آپ کا سبجیکٹ پریشانیوں کو روک سکتا ہے، نہ آپ کی پارٹی پریشانیوں کو روک سکتی ہے، نہ آپ کا کالج روک سکتا ہے، نہ آپ کا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا یہ چھوڑ سکتا ہے۔ پریشانی کے مقابلے میں جو چیز تجھے مضبوط کر وہ تیرا صبر ہے، تصبر، ہمت، استقلال، استقامت۔ علی کو دیکھ، آج بھی ٹائم ختم ہو گیا، ترجمہ اگلے جمعے کریں گے۔ جناب امیر بازار میں آ رہے ہیں کوفے کے، اور دوسرا بندہ اشارہ کر کے نا، کسائی نے گوشت لٹکایا ہوا تھا دمبے کا، تو اس نے اشارہ کر کے کہا کہ ایک ہے سین کے ساتھ سمین، سین میم یہ نون، اس کا عربی زبان میں ہوتا ہے یعنی جب حیوان موٹا تازہ ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں سمین، اور ایک ہے سے کے ساتھ سمن سے سمین، اس کا مطلب ہوتا ہے مہنگا۔ اس نے جناب امیر کو نا گوشت کی طرف پتہ تھا کہ ان کی غذا کیا ہوتی ہے، کہیں یہ شاید وہی بندہ ہو جس نے نا ایک دن جناب امیر کے لٹکا ہوا نا کھانا دیکھ اس نے کہا پتہ نہیں کیڑا دیسی گھیو ہے جڑا جناب امیر نا کسی نو وکھیندے نہیں، ہر وقت نا لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ جب مزدوری کرنے جاتے تھے تو اس نے کہا آج جناب امیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، تو وہ جب نکالا نا تو گھٹنے پر رکھ کر خیبر شکن نے توڑی روٹی، تو انہوں نے کہا یہ تیرا ہی کام ہے۔ اس نے جناب امیر کو نا ادھر گوشت کی طرف اچھا تھا نا تو کہا کہ سمین ہے لے لو، جناب امیر کو کہا لے لو سمین ہے، موٹا تازہ ہے، بڑا اچھا گوشت ہے۔ جناب امیر نے فوراً کہا کہ وہ سے والی سمین ہے۔
تازہ تو موٹا تو ہے لیکن مہنگا بھی ہے، پیسے بھی۔ اب ہمارے جیسا کوئی محب تھا نا جس کا دل تڑپتا تھا، اس نے کہا مولا کوئی ادھار پدھار کر کے بات جنہیں ابھی لے لیں پھر بعد میں دے دیں گے، انج تے ہر وقت بکرا نہیں آتا مارکیٹ، تو آج تو انہوں نے کہا میں بجائے اس کسائی کو کہوں کہ میرے ساتھ ادھار کر، میں اس کو کیوں نہ کہوں کہ آج ادھار کر لے کھانے کا، جو اندر سے جو آخری نہیں ترجمہ کرتے، آگے اگلے جمعے کو اگر خدا دی تو ترجمہ کریں۔ اس نے کہا سمین ہے، یہ بیٹوں کو اس طرح کی تربیت دیں۔ جناب امیر نے کہا جانتا ہوں سمین ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن مہنگا بھی ہے۔ اس نے کہا ادھار کر لو اس کے ساتھ۔ اس نے کہا اس کے ساتھ ادھار کرنا اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ادھار کرنے میں ذلت ہے